سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میۃ عامل منظوم کا النوع الرابع شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 3 نوع پیش کری تھیں اور ان کے اندر ہم نے تقریباً 10 اشعار پڑھنے کی سعادتیں حاصل کی تھیں۔ آج کے بیان میں نوع رابع پیش کریں گے۔ اس میں جو ہے 11ویں اشعار سے آپ کی بارگاہ میں لیسن نمبر 4 پیش کر رہے ہیں، اور پہلے فارسی اشعار پڑھیں گے، پھر ان کے اہل لغات اور پھر ترجمہ اور پھر مزید وضاحت آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں النوع الرابع، 11واں شعر: واو و یا و حمزہ و الا ایا و ای و حیا، ناصب اسمند پس ای حفظ حرف اے مقتدا۔ واو و یا و حمزہ و الا ایا و ای حیا، ناصب اسمند پس ای حفظ حرف اے مقتدا۔ ناصب اسمند اسم کے ناصب ہیں، یعنی اسم کو نصب کرنے والے ہیں۔ پس مانے بس، ای مانے یہ، ہفت مانے 7، اور اے مقتدا اے پیشوا، یعنی واو یا حمزہ الا ایا اور اے اور حیا، یہ 7 حروف، ای ہفت حرف، یہ 7 حروف بس یہ 7 حروف ناصب اسمند اسم کو نصب دینے والے ہیں، اے مقتدا اے پیشوا۔ اس طرح سے لگائیں گے اس کا ترجمہ: واو یا حمزہ الا ایا و ای حیا، یہ بس یہ 7 حروف جو ہیں اسم کو نصب دیتے ہیں، اے پیشوا۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں ترجمہ کیا ہے: واو یا حمزہ الا ای حیا، ای اور حیا، یہ 7 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں، اے پیشوا۔ اس میں تو 5 جو ہیں وہ حروف ندا ہیں، اور 2 کے بارے میں مزید وضاحت فرما رہے ہیں۔ توضیح یعنی چوتھی نوع میں 7 حروف ہیں، ان میں واو بمانے مع ہے، واو جو یہاں پر آیا سب سے پہلے واو بمانے مع ہے، اور الا حرف استثناء ہے، تو یہ حروف دونوں بھی اسم کو نصب دیتے ہیں، اور باقی 5 حروف ندا کے لیے ہیں اور یہ بھی نصب دیتے ہیں۔ فرماتے ناصب اسمند یہ بعض نحات کا مذہب ہے، ناصب اسمند یہ بعض نحویوں کا مذہب ہے کہ یہ سارے کے سارے اسم کو نصب دیتے ہیں، کہ ما بعد اسم کو نصب دینے والے یہی حروف ہیں، لیکن بعض دیگر نحویوں نحات کا مذہب یہ ہے کہ ما بعد اسم کو نصب دینے والا فعل ہوا کرتا ہے جو ان حروف سے پہلے لفظاً یا معنن ہوتا ہے۔ اب یہاں مثال کے اندر ہم دیکھیں تو استوى الماء والخشبۃ پڑھیں سے والخشبۃ، تو پانی جو ہے لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا۔ یہاں واو جو ہے یہ واو بمانے مع ہو تو یہ خشبتہ کو نصب دے گا، اور یہ بھی حروف ناصبہ میں سے ہوگا، ما بعد اسم نصب ہوگا خشبتہ۔ اور بعض دو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم کو نصب دینے والا فعل ہوتا ہے جو اس سے پہلے لفظاً ہوتا ہے، جیسے استوا یہ فعل ہے، یہ فعل کی وجہ سے ان کے یہاں پر یہ منصوب ہوگا، اور یا مانن ہوتا ہے جیسے ما شانو کا و بکرن، یہاں پر واو سے پہلے ایک فعل ہے جو بکرن کو نصب دے رہا ہے، تو تمہاری کیا شان ہے، و شانو کا و شانو بکرن، اور تو شان کہیں گے آنی بکرن، تو اب شانو کا و بکرن تمہاری کیا شان ہے اور بکر کی کیا شان ہے، تو اب یہاں بکرن جو منصوب ہے ایک فعل ہے، فعل کی وجہ سے جو مانن یہاں اس سے پہلے واو سے پہلے ہے، تو دونوں کے نزدیک ہو گیا۔ پہلے کے نزدیک جو ہوتا ہے یہاں واو کی وجہ سے ہے،
ما بعد اسم کو نصب دینے والے ہیں، اور دوسرے والوں کے نزدیک یہاں پر اس سے پہلے فعل لفظاً ہے یا دوسری مثال میں معنن فعل کی وجہ سے منصوب ہوں گے۔ اب ان کو فائدے میں بیان فرما رہے ہیں، ان کو یعنی جو 7 حروف آئے ان کو حروف نواسب، حروف معانی اور تقریباً حروف ندا بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی چونکہ کثرت سے اس میں 5 حروف ندا کے ہیں اس لیے تقریباً سب کو حروف ندا کا نام دے دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں النوع الخامس، پانچویں نوع میں کچھ حروف کو بیان فرما رہے ہیں جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں۔ تو 12واں شعر ہے اس کے لیے، ان و ان پس کئی اذن ای 4 حرف معتبر نصب مستقبل کنند ای جملہ دائم اقتدا۔ ان و لن پس کئی اذن ای 4 حرف معتبر نصب مستقبل کنند ای جملہ دائم اقتدا۔ پس مانے پھر، ای مانے یہ، معتبر مانے اعتبار والا، مستقبل فعل مضارع، کنند مانے کرتے ہیں، ای جملہ یہ تمام، دائم مانے ہمیشہ، اقتدا مانے چاہت۔ لفظی ترجمہ اس کا یوں ہوگا کہ ان اور لن اور پھر جو ہے کئی اور اذن یہ 4 ہو گئے، ای 4 حرف، یہ چاروں حروف، ای جملہ یہ تمام، یہ یعنی تمام ای 4 حرف، یہ تمام جو ہیں 4 حرف ہمیشہ کے ہمیشہ مستقبل کو نصب دیتے ہیں اقتدان چاہت کے طور پر، یہ لفظ ترجمہ ہوگا۔ ان اور لن اور پھر کئی اذن یہ چاروں حروف معتبر ہوتے ہیں یعنی مقبول ہوتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں کہ نصب مستقبل کو نصب دینے والا، ای جملہ دائم یعنی تمام جو ہیں ہمیشہ جو ہیں نصب دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہاں پر اس کا یہ دیا ہے، ان لن کئی اور اذن یہ چاروں حروف فعل ہمیشہ فعل مضارع کا نصب چاہتے ہیں، تو نصب چاہتے ہیں، یہ چاروں حروف فعل مضارع کا نصب چاہتے ہیں، تو اقتدا معنی ہو جائے گا چاہت معنی۔ تو لفظی ترجمہ جب کرتے ہیں اس کا مفہومی ترجمہ تو بہت سارے حروف کا جو ترجمہ نہیں کیا جاتا، کہتے ہیں ان اور لن اور کئی اذن یہ چاروں حروف، اب اقتدا کا معنی چاہتے ہیں یعنی چاروں حروف چاہتے ہیں، ای جملہ ان تمام کے تمام ہمیشہ فعل مضارع کا نصب چاہتے ہیں، اور معتبر کا معنی کریں گے تو اعتبار کرتے ہیں، یہ چاروں حروف اعتبار کرتے ہیں فعل مستقبل کے نصب کو، یعنی یہ تمام کے تمام چاروں حروف۔ تو لفظی جو اس کا مفہومی ترجمہ کیا وہ کر لیں آپ، یعنی لن کئی اذن یہ چاروں حروف ہمیشہ فعل مضارع کا نصب چاہتے ہیں، اقتدا کا معنی یہاں چاہت کر لیں گے۔ فرماتے ہیں اب وضاحت اس کے تعلق سے، یعنی 5ویں نوع میں 4 حروف ہیں، ای جملہ یعنی خیال رہے کہ جمہور نحات کے نزدیک یہ چاروں حروف خود ناصب ہیں، یعنی یہ چاروں حروف ان لن کئی اذن یہ چاروں حروف نصب دیتے ہیں خود بذات خود، جبکہ خلیل نحوی کے نزدیک نصب دینے والا صرف ان ہے، اور باقی 3 حروف جو بچے کئی اذن ان کے بعد لن کئی اذن یہ 3 حروف تقدیر ان کی وجہ سے نصب دیتے ہیں۔ اختلاف کا ثمرہ اختلاف اس طرح ظاہر ہوگا کہ لن یضربا میں جمہور کے نزدیک مضارع لن کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن خلیل کے نزدیک جو ہوگا یہاں لن کے بعد ایک ان مقدر ہے، ان کی وجہ سے یہاں پر منصوب ہوگا، تو ان کے نزدیک صرف جو ہے خلیل کے نزدیک صرف ان ہے نصب دینے والا، اور باقی 3 حروف ان کی وجہ سے نصب دیتے ہیں، اور جبکہ جمہور نحات کے نزدیک یہ چاروں جو ہیں خود نصب دینے والے ہیں۔ فائدہ بیان فرماتے ہیں ان حروف کو حروف نواسب، حروف معانی اور حروف مصدر بھی کہتے ہیں۔ آگے ہے نوع سادس، 6ٹھی نوع ہے، اس کے اندر جو ہے حروف جوازم کا بیان کر رہے ہیں، اور 5ویں میں حروف نواسب کا بیان فرماتے ہیں۔ 12واں شعر ہے، ان ولم ولما ولام امر ولائے نہیں نیز 5 حرف جازم فعلند ہر یک بے دغا۔ ان لم ولما ولام امر ولائے نہیں نیز 5 حرف جازم فعلند ہر یک بے دغا۔ نیز معنی ہوتا ہے بھی، 5 معنی 5، جازم فعلند فعل کے جازم ہیں، ہر ایک معنی ہر ایک، بے دغا معنی ہوتا ہے بلا شک و شبہ، بلا خوف۔ یہ لفظ محض قافیے کی رعایت کے لیے لایا گیا ہے، یہاں پر اس کا کوئی ویسے نہیں ہے لیکن قافیے کی رعایت کے لیے لایا گیا۔ اب یہاں پر کہیں گے ان لم اور لما اور لائے نہیں، ان لم لما لام امر اور لائے نہیں، ان میں سے ہر ایک،
یعنی فعل کے ہر یک، ان میں سے ہر ایک جو ہے فعل کو جزم دیتا ہے، ان میں سے ہر ایک فعل کو جزم دیتا ہے۔ یہ ہوا اس کا۔ اگر ہم یہاں کریں ان اور لما لام امر، ان لم اور لما لام امر اور لائے نہیں بھی، 5 حرف جزم دینے والے فعل کو ہر یک، ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ 5 حروف فعل کو جزم دیتے ہیں بے دغا، بلا روک و ٹوک، بلا شک و شبہ کے۔ تو یہ لفظ کا ترجمہ لگائیں گے، لیکن مفہومی ترجمہ یہ ہو جاتا ہے ان لما لم اور لام امر اور لائے نہیں، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ فعل کو جزم دیتا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں وضاحت، یعنی چھٹی نو میں 5 حروف ہیں، جازم فعلاً یعنی ان میں سے ہر ایک فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، اور ان 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ ان آیا تو 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے، جیسے مضارع پر داخل ہو گیا، جیسے ان تضرب اضرب، ان داخل ہوا تضرب پہ تو اس کے آخر میں جزم دیا، اور اضرب اس دوسرے فعل کو جزم دیا، تو ان 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ فائدہ، ان حروف کو حروف معانی، حروف جوازم اور حروف نقل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ داخل ہو کر عام طور پر معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہو گئے 12 اشعار جو ہے، اور ہماری 6 9 ہو گئیں۔ اس کے بارے میں اگلے بعد میں جو ہم 7ویں 9 کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آج کا اس سلسلہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔